السلام علیکم دوستو، کیا اردو مسلمانوں کی زبان ہے؟ کیا اردو ایک فارن لینگویج ہے؟ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اردو کے امپورٹینس کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں کلیریفائی کر دوں، لینگویج از ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو ریجن رادر دین ریلیجین، کہ کسی بھی لینگویج اور کسی بھی بھاشا کا تعلق کسی ایک اسپیسیفک پرٹیکولر اور مخصوص اور وشیش دھرم سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک وشیش ریجن سے ہوتا ہے۔ بھاشا کا تعلق علاقے سے ہوتا ہے، ریجن سے ہوتا ہے، خطے سے ہوتا ہے، کسی ایک خاص ریلیجن سے نہیں ہوتا ہے، کسی خاص کمیونٹی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ بھاشا کا تعلق پورے نیشن سے ہوتا ہے اور پورے ریجن سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس فارمولے کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ سنسکرت ہندوؤں کی بھاشا ہے تو یہ بات اس کی غلط ہے۔ اگر کوئی نان مسلم یہ کہے کہ اردو مسلمانوں کی بھاشا ہے، پنجابی پنجابیوں کی بھاشا ہے، اور اسی طریقے سے بنگالی ہندوؤں کی بھاشا ہے، تو یہ بات ٹوٹلی غلط ہے۔ بھاشا کا تعلق اس ریجن سے ہے۔ بنگالی بھاشا اگر بھاشا ہے تو بنگالیوں کی ہے، نہ کہ ہندو کا ہے، نہ مسلمان کا ہے۔ یہ بھاشا ہے تو اس علاقے کا ہے۔ ملیالم اگر بھاشا ہے تو پورے کیرلا اسٹیٹ میں جتنے بھی لوگ ملیالم بولتے ہیں، irrespective of their religion, gender, race, caste، یہ سارے اس ریجن کا بھاشا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھاشا کا ریلیشن، لینگویج کا تعلق کسی ایک خاص کمیونٹی سے نہیں ہوتی ہے، ایک خاص اسپیسیفک ریلیجن سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورے ریجن سے ہوتا ہے، پورے علاقے سے ہوتا ہے۔ لیکن آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ اردو کے تئیں بڑھتے ہوئے ٹریڈ کو، نفرت کو، بایسنیس کو، اور اپنے ایک خاص لینگویج کے تئیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اللاجیکل ڈویژن کی، جہاں پہ کوشش ہوتی ہے بھاشاؤں کو مختلف دھرموں میں بانٹنے کے، جس طریقے سے رنگ کو بانٹا گیا ہے، کلر کو بانٹ دیا گیا، اور اسی طرح ڈائٹس کو بانٹ دیا گیا مختلف مذاہب میں، اسی طریقے سے بھاشا کو بھی انفارچونیٹلی مختلف مذہب اور مختلف کاسٹ کے درمیان بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کیا اردو مسلمانوں کی بھاشا ہے۔ تو میرا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ اردو مسلمانوں کی بھاشا نہیں ہے، اردو ہندوستانیوں کی بھاشا ہے۔ اگر اردو مسلمانوں کی بھاشا ہوتی تو اردو کا اوریجن مکہ کی سرزمین سے ہوتا، قرآن کا نزول اردو بھاشا میں ہوتا، اور قرآن کی تلاوت اردو بھاشا میں کرنے کی اجازت دی جاتی۔ اردو اگر مسلمانوں کی بھاشا ہوتی تو جمعہ کے خطبے میں اردو کو استعمال کیا جاتا۔ اگر اردو مسلمانوں کی بھاشا ہوتی تو اردو کو نمازوں میں استعمال کیا جاتا۔ اگر اردو مسلمانوں کی بھاشا ہوتی تو مسلمان ہر چیز اپنے پورے ریلیجیس پریکٹسز کو اردو میں کرتے۔ اگر اردو مسلمانوں کی بھاشا ہوتی تو دنیا کے جتنا بھی علاقہ ہے، جتنی بھی سرزمین ہے، وہ سارے کے سارے مسلمان اردو کو ایڈاپٹ کرتے۔ خواہ وہ امریکہ کی سرزمین میں مسلمان رہ رہے ہوں، وہ اردو کو ایڈاپٹ کرتے، یا ملیالم کے علاقے میں کیرلا اسٹیٹ میں رہ رہے ہوتے، وہ بھی اردو کو ایڈاپٹ کرتے، یا بنگال کے ایریے میں جو لوگ رہ رہے ہوتے وہ بھی اردو کو ایڈاپٹ کر لیتے۔ لیکن یہاں پہ تو پتہ چلتا ہے کہ اردو صرف اور صرف ایک اسپیسیفک ریجن کا ہے، جو میرٹھ کا علاقہ ہے، اتر پردیش کا علاقہ ہے، بہار کا علاقہ ہے، اور اسی طریقے سے مدھیہ پردیش کا علاقہ ہے، راجستھان کا علاقہ ہے، حیدرآباد کا علاقہ ہے، جو اس کا گھر ہے، جو اس کا سینٹر ہے، اور اس سینٹر میں جس کا اوریجن ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سعودی عربیہ گلف کنٹریز والے اردو کو ایڈاپٹ نہیں کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھاشا نہیں ہے۔ ملیشین نے اردو کو ایڈاپٹ نہیں کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اردو ان کی مسلمانوں کی بھاشا نہیں ہے۔ انڈونیشین نے اردو کو ایڈاپٹ نہیں کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اردو ان مسلمانوں کی بھاشا نہیں ہے۔ ملیالم کیرلائٹ مسلم نے اردو کو ایڈاپٹ نہیں کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کیرلائٹ مسلم کا بھاشا نہیں ہے۔ بنگالی مسلموں نے اردو کو ایڈاپٹ نہیں کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی بھاشا نہیں ہے۔ اردو بھاشا ہے تو ہندوستان کی بھاشا ہے، اردو لینگویج ہے تو ایک اسپیسیفک ریجن کا ہے،
جو اتر پردیش، بہار اور اسی طریقے سے مدھیہ پردیش اور حیدرآباد، تلنگانہ اور راجستھان کے علاقے کی بھاشا ہے، جو یہاں کے ہمارے آباء و اجداد نے جس کے خدمت کی ہے، جہاں پہ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، جو بھی اس ریجن میں پائے جاتے تھے، ان لوگوں نے اردو کو اختیار کیا، اردو کو ایڈاپٹ کیا، اور اردو کو ایڈاپٹ کرنا یہ اختیاری نہیں تھا، اضطراری تھا۔ یعنی اردو میں وہ کشش ہے، وہ محبت ہے، وہ اس میں الفت ہے، وہ پیار ہے۔ جس نے بھی اردو کو ایڈاپٹ کرنا چاہا وہ اردو کے دیوانے ہو گئے، وہ اردو کے دھاراؤں میں بہتے چلے گئے، وہ اردو میں ان کے اندر وہ مقناطیسیت اور اردو میں وہ جاذبیت اور کشش تھی، جس کشش نے جس کو بھی اپنے ارد گرد لیا اس سب کو اپنے علاقے میں کھینچ لیا، خواہ وہ کسی بھی ریجن سے ہو، خواہ وہ کسی بھی ریلیجن سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میرا یہ اسٹڈی ہے کہ جتنا اردو کی خدمت نان مسلموں نے، ہندوؤں نے کی، اس کے برابر مسلمانوں نے نہیں کی ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ اردو کی خدمت کرنے والے نان مسلم حضرات ہیں، جنہوں نے اردو کی غیر قدر خدمت انجام دی ہے۔ اگر ہم نام رکھیں تو اس نام کو گننا دشوار ہو جائے گا۔ کاؤنٹ لیس ایسے نان مسلم اردو لٹریٹ ہیں اور اردو رائٹر ہیں جنہوں نے اردو کی خدمت کی، اور اردو کے میں بہت سارے پوئٹریز، ناولز، افسانہ اور سونیٹ اس جیسے کمپوز کیے ہیں۔ چندربان برہمن، راجا رام نارائن موزون، پنڈت دیا شنکر نسیم، پنڈت رتن ناتھ سرشار ہرگوپال، پنڈت برج نارائن چکبیست اور پنڈت دیا شنکر کال بھوشن، منوہر لال راز اور جوگندر پال، سوامی رام تیرتھ اور وشوناتھ آرزو لکھنوی اور جگن ناتھ آزاد، پنڈت بندو نارائن، منوہر لال شمس، پروفیسر لال نام، کالیداس گپتا رضا، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری اور ستیہ پال آنند اور رام پرکاش سائن اور شری کرشن سرمد، اور اس جیسے ہزاروں نام آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اردو کی خدمت کی ہے، اور سب کا ریلیشن نان مسلم ریلیجن سے آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھاشا مسلمانوں کی بھاشا نہیں ہے، یہ بھاشا ایک مٹھاس کی بھاشا ہے، ایک چاشنی کی بھاشا ہے، ایک محبت کی بھاشا ہے، ایک ایسی بھاشا ہے جس میں پیار پایا جاتا ہے، الفت پایا جاتا ہے، جس میں کشش ہے، جاذبیت ہے، جو انسانوں کے اسٹریس فری کرتا ہے۔ آج بالی ووڈ جو ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے، جس کا اگر پوری دنیا میں نام ہے تو اس کے پیچھے اگر کسی لینگویج کا امپورٹنٹ اور کی رول ہے تو اردو لینگویج کا ہے، نہ کہ کسی اور لینگویج کا ہے۔ بالی ووڈ کا کوئی بھی فلم وداؤٹ اردو میوزک اور اردو گانے کے بغیر اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اگر بالی ووڈ مووی ہے تو اس کا سول اور اس کا آتما اردو ہے۔ اردو وہ چیز ہے جو اس کی ایگزسٹنس کو، اس میں آتما کو، اس کے روح کو اور صاف پیور بناتی ہے۔ لہٰذا اردو مسلمانوں کی بھاشا نہیں ہے، اردو ہندوستانیوں کی بھاشا ہے۔ اردو کا اوریجن ہندوستان کی سرزمین میں ہوا ہے، اور وہ بھی ہندوستان کی سرزمین کے کسی ایک سپریٹ اور کسی کارنر علاقے میں نہیں ہوا، بلکہ ہندوستان کا جو سینٹرل ایریا ہے، یورپ، اتر پردیش ہو گیا اور راجستھان ہو گیا، مدھیہ پردیش ہو گیا، بہار ہو گیا، جو سینٹرل لوکیشن کے اوپر ہے انڈیا کے میپ پہ، اس علاقے کے پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ہندوستان کا دل ہے، ہندوستان کا فورن نہیں ہے، ہندوستان کی غیر بدیشی بھاشا نہیں ہے، بدیشی بھاشا نہیں ہے، یہ دیشی بھاشا ہے۔ اس کا اوریجن اور اس کا ڈیولپمنٹ اس سرزمین میں ہوا ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا، کوئی برٹشر نہیں تھے، کوئی انگریز نہیں تھے، کوئی ترک نہیں تھے، اور کوئی عرب نہیں تھے، کوئی چائنیز نہیں تھا، کوئی دوسرے نیشن کا نہیں تھا، بلکہ ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، ہمارے انڈینز تھے، ہمارے فریڈم فائٹرز تھے، ہمارے ہی آباء و اجداد تھے، جنہوں نے اردو کو ڈیولپ کیا، اردو میں ایک کی رول ادا کیا، اردو کے ڈیولپمنٹ میں، اردو کی خدمت کرنے کے لیے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ آج ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آج ہم ان کے میراث کو ایڈاپٹ کر کے رکھیں، ان کے یہ میراث سے، یہ ہماری لیگیسی ہے، ہمارا ہیریٹیج ہے۔ جس طریقے سے سرکار نیشنل ہیریٹیج اور بلڈنگ کو
प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है। ये भाषा भी हमारा एक कल्चरल हेरिटेज है, उसको भी प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, उसको भी सेफ करके रखने की ज़रूरत है। ये हमारे घर की भाषा है, हमारे आबा व अजदाद के कारनामे हैं, हमारे ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने इसको परवान चढ़ाया था। आज अगर हम उसको नेस्तो नाबूद करने की बात करें तो ये अफसोस की बात है, हम अपने आबा व अजदाद के ट्रेटर कहलाएंगे, गद्दार कहलाएंगे, और इसमें किसी तरीके से खैर नहीं है। लिहाजा आज का ज़माना हमसे ये मुतालबा कर रहा है कि हम किसी न किसी तरीके से उर्दू की हिफाजत करें। उर्दू हमारी भाषा है, मुसलमानों की भाषा नहीं है, हिंदुओं की भाषा नहीं है। उर्दू का रिलेशन इंडिया से है, और इंडिया का भी जो सेंट्रल लोकेशन है, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं, उर्दू हिंदुस्तान का दिल है, और हिंदुस्तान का जो दिल वाला है, जो सेंट्रल लोकेशन है, उस लोकेशन के ऊपर राज करती है। लिहाजा अगर कोई इंसान ये कहता है कि उर्दू को मिटा देंगे या हिंदी को मिटा देंगे, तो ये मिटा सकता है, लेकिन एक भाषा को मिटाने के लिए उससे अपने पूरी नेशनल आइडेंटिटी को मिटाना होगा। अगर कोई हिंदी स्पीकर कहता है हम उर्दू को मिटा देंगे, तो उसे हिंदी को भी मिटाना पड़ेगा। अगर कोई इंसान हिंदी से नफरत करके ये कहता है कि हिंदी को मिटा देंगे, उर्दू को परवान चढ़ाएंगे, तो हिंदी को मिटाते मिटाते वो इंसान उर्दू को भी मिटाना पड़ेगा उसको। लिहाजा उर्दू भी हमारी भाषा है, हिंदी भी हमारी भाषा है, बंगाली भी हमारी भाषा है, मलयालम भी हमारी भाषा है, संस्कृत भी हमारी भाषा है। भाषा किसी एक खास रिलीजन का नहीं है, भाषा पूरे इंडियन की है, पूरे हिंदुस्तानियों का दिल है, हमारे आबा व अजदाद के कारनामे हैं, हमारे आबा व अजदाद का इतिहास है, हमारे आबा व अजदाद की विरासत है। उस विरासत को हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, ये मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपने आबा व अजदाद से पाए हुए विरासत को महफूज नहीं कर पाए, तो हम अपने आबा व अजदाद की विरासत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे दगाबाजी कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, उनसे किसी न किसी तरीके से उनके हक़ में हम डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। लिहाजा उर्दू की भी हिफाजत कीजिए, हिंदी की भी हिफाजत कीजिए, बंगाली को भी हिफाजत कीजिए, कन्नड़ की भी हिफाजत कीजिए, तेलुगु की भी हिफाजत कीजिए, मलयालम को भी, राजस्थानी को भी, और जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ये सब इंडिया की प्रोडक्ट है, इंडिया की अलामतें हैं, और इंडिया में उसका घर है। अगर उसको इंडिया में नहीं पाया गया, इंडिया में उसको प्यार नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है अब्रॉड और फॉरेन कंट्रीज़ में उसको प्यार नहीं हुआ। इस उर्दू ही की तो मोहब्बत थी, उसमें अल्फत था, जिसकी कशिश की वजह से जो फॉरेन नेशंस थे, जो पड़ोसी देश है, उन लोगों ने उर्दू को एडॉप्ट किया है, उर्दू को यहाँ से ले जाने वाले हैं। उर्दू का ओरिजिन उनके रीजन में नहीं हुआ है, उर्दू का ओरिजिन भारतीयों के घराने में हुआ है, हमारे आबा व अजदाद के ज़ुबानी से हुआ है, उनके दिलों से हुआ है, उनके माइंड से हुआ है। लिहाजा उर्दू से प्यार कीजिए। लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू रीजन रादर दैन रिलीजियन, के भाषा का रिलेशन क्षेत्र से है, रीजन से है, धर्म से नहीं है, रिलीजन से नहीं है। संस्कृत हिंदुओं की भाषा नहीं है, पूरे इंडियन की भाषा है। बंगाली हिंदुओं की भाषा नहीं है, पूरे इंडियन की भाषा है। हिंदी हिंदुओं की भाषा नहीं है, पूरे इंडियंस की भाषा है। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है, पूरे इंडियन की भाषा है। अगर उर्दू मुसलमानों की भाषा होती है, तो ये पूरे जितने भी वर्ल्ड में मुस्लिम पाए जाते हैं, वो सारे के सारे उर्दू बोलते हैं। ना केरला में उर्दू केरलाइट मुस्लिम बोलते हैं, ना बंगाली मुस्लिम बोलते हैं, ना खुद इंडियन मुस्लिम नहीं बोलते हैं जो अदर स्टेट में है। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है। उर्दू बिहारियों की भाषा है, उत्तर प्रदेश की भाषा है, दिल्ली की भाषा है, राजस्थान की भाषा है, और मध्य प्रदेश की भाषा है, हैदराबाद की भाषा है। उर्दू का घर हमारा घर है, उर्दू के प्रोटेक्टर हम हैं, उर्दू के मुहाफिज हम।